اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حافظ محمد ذیشان ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج سورۃ لقمان کا دوسرا رکوع یا دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بات چل رہی تھی والدین کے بارے میں۔ لقمان علیہ السلام والدین کے بارے میں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، تو آیت نمبر 15 سے میں شروع کروں گا، اور آیت مبارکہ جو سٹارٹ میں آ رہی ہے وہ ہے وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اور اگر وہ تمہیں اس بات پر مجبور کریں، یعنی کہ وہ والدین اگر تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر والدین تمہیں میرے ساتھ شریک ٹھہرانے پر مجبور کریں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کے بابت تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو فلا تطیعہما، تو ان کی پیروی اس معاملے میں مت کرو۔ نافرمانی کے معاملے میں جو پیروی ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق یعنی خدا کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ تو کسی بھی بندے کی اطاعت آپ کو اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو کہ پچھلی آیات کے اندر شرک کو ظلم عظیم بولا گیا تھا، تو جو کہ یہ ظلم عظیم ہے اور یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، تو اس معاملے میں بھی خاص کر والدین کی بھی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی زندہ رہنے والے انسان ہیں، انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد، موجودہ دور میں جتنے بھی انسان دنیا میں زندہ ہیں، ان میں سب سے زیادہ حق والدین کا بنتا ہے کہ والدین کی فرما برداری کی جائے، لیکن شرک کے معاملے میں ان کی بھی فرما برداری نہیں کرنی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، متصل اللہ نے فرمایا ہے، اور دنیا میں آپ ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر والدین آپ کو شرک کا حکم دے رہے ہیں تو فرما برداری نہیں کرنی، لیکن پھر بھی والدین کے ساتھ اچھائی کرنی ہے۔ اپنے فرائض والدین کی جانب آپ نے انجام دیتے رہنا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بدتمیزی کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، کہ والدین اگر مشرک ہیں یا اولاد کو شرک پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں تو بچے جو ان سے آگے سے بدتمیزی شروع کر دیں۔ تو اس وجہ سے اللہ علیہ شان نے متصلاً فرمایا وصاحبہما، ان دونوں کے ساتھ تم اچھے طریقے سے پیش ہو، والد کے ساتھ بھی اور والدہ کے ساتھ بھی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا کہ میں شرک کے علاوہ باقی سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو اس گناہ پر والدین اکسارے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں فرما برداری نہیں کرنی، لیکن نافرمانی کرتے ہوئے آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی۔ اس طریقے سے آپ نے معاملے کو لے کر چلنا ہے کہ ان کے دل آزردہ نہ ہوں، اور ان کے ساتھ آپ نے پھر بھی اچھے سلوک سے پیش آنا ہے، جو کہ انہوں نے آپ کو بچپن کے اندر پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور ان لوگوں کی پیروی کریں جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اللہ جل شانہ کی طرف جو لوگ رجوع کرتے ہیں اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم لٹائے جاؤ گے ہماری طرف، فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر ہم تمہیں بتائیں گے بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کام کرتے تھے۔ یعنی قیامت والے دن جب انسان اللہ کی طرف لٹایا جائے گا تو اللہ جل شانہ پھر اس کی ایک ایک بات کو واضح کریں گے، اور کتاب کھول کر رکھ دیں گے، بھی دیکھو اپنی کتاب پڑھو کہ تم نے کیا کیا کیا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہاں سے لقمان علیہ السلام کے پھر نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں۔ یہاں میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو سرپرست ہیں اور جو والدین ہیں اور جن کے ماتحت میں ان کی اولاد ہے، تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو ان کے لیے جو لفظ ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے یا اے میری بیٹی یا میرا بچہ، یا جس طرح پنجابی زبان میں بیٹا یا پتر کر کے بولتے ہیں، تو یہ وہ الفاظ ہے جس سے اولاد کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر والدین اپنے بیٹے یا بیٹی کو میرا بچہ یا میری بچی یا میرا بیٹا یا میری بیٹی کر کے بولے، تو اسلوب قرآنی یہ بات بتا رہا ہے کہ اس سے والدین کے دل، اولاد کے دل میں عزت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی مثالیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔
ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، جو کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور وہی کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ نبی جو خواب دیکھے اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا تذکرہ کیا تو قرآن مجید میں فرمایا یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو یا بنیہ کا لفظ جو سے اے میرے بیٹے، یہ وہاں پر سورۃ الصافات کے اندر یہ آیت مبارکہ نقل ہے، تو وہاں پر بھی یا بنیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جب نوح علیہ السلام کی بات نہیں مان رہا تھا اور دریاؤں کی موجوں میں غرق ہو رہا تھا، جب طوفان آیا تھا اور سیلاب چڑھا تھا، تو اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیہ اے میرے بیٹے ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ تو وہاں پر بھی یا بنیہ کسی ہے۔ اب یہاں پر بھی لقمان علیہ السلام جتنی باتیں بیان فرما رہے ہیں، اپنے بیٹے کو جتنی نصیحتیں کر رہے ہیں، اس کے اندر یا بنیہ کسی کے ساتھ ہے۔ یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، کہ اے میرے بیٹے بے شک اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمینوں میں، تو اب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ یہاں رائی کے دانے کے برابر مراد مثقال حبۃ من خردل، اس کی مثال جدید طبقے کو سمجھانے کے لیے میں یہ دیتا ہوں کہ اس کائنات کا یونٹ ہے، جو اکائی ہے، وہ ایٹم ہے۔ پوری کائنات ایٹم سے مل کر بنی ہے۔ جس طرح انسانی جسم کی اکائی سیل ہوتا ہے، کہ ہمارے ٹیشو جو سے وہ سیلز مل کر بنتے ہیں، ہمارے مسلز اور ہمارے جتنے بھی باڈی کے سیلز ہیں وہ مل کر ہمارے مسلز بناتے ہیں۔ ہماری ہر پارٹس کے اندر علیحدہ علیحدہ سیل پائے جاتے ہیں، تو ہمارے باڈی کا یونٹ جو ہے وہ سیل ہے۔ اس طریقے سے کائنات کا یونٹ ایٹم ہے، تو وہ کائنات کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے جس کو ہم مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ان تک مثقال حبۃ من خردل کا مطلب یہ ہے کہ اس رائی کے دانے کے برابر ذرہ بھی ہوگا تو وہ بھی اگر آسمانوں میں ہوگا یا زمین میں ہوگا، اللہ اس کو واضح کر دے گا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سامنے وہ رائی کے دانے کے برابر وہ جو ذرہ ہے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اور 11ویں سپارے میں بھی اللہ نے فرمایا ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ، رائے کے دانے کے برابر کوئی ذرہ بھی تمہارے رب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ، اور نہ اس سے کوئی چھوٹا اور نہ اس سے کوئی بڑا، کوئی چیز بھی اللہ کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔ اب یہ کام واقعتاً باریکی والا ہے کہ جن چیزوں کو تم مائکروسکوپ سے دیکھ رہے ہو، اور مائکروسکوپ کے بغیر تمہاری نیکڈ آئی، یعنی کہ تمہاری صرف محض آنکھ، آپ کی ننگی آنکھ جو خوردبین کے بغیر اس ذرے کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ اس کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اور مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، صخرۃ مراد وہ پتھر، اس پتھر علماء نے اس پتھر کو مراد لیا ہے جو چاروں اطراف سے بند ہو اور جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو۔ چاروں اطراف سے بند پتھر کے اندر وہ رائی کا دانہ ہو، اللہ وہاں پر بھی اس رائی کے دانے کو پہچان لیتا ہے۔ تو باری تعالیٰ جل شانہ کا علم اس حد تک وسیع ہے۔ تو یا بنیہ اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے پہلے حصے میں۔ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، ونہا عن المنکر، اور برائی پر منع کرو، برائی سے منع کرو، واصبر علی ما اصابک، اور جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر تم صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، اور یہ شک بڑی ہمت کے کام ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی یہی کام لے کر آتے تھے، نیکی کا حکم کرتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے، تو ان کو بھی تکالیف پہنچتی تھی۔ اور ہماری سوسائٹی کے اندر ہر وہ بندہ جو برائیوں سے منع کرے اور نیکی کا حکم دے، اس کو زیادہ برا سمجھا جاتا ہے۔ تو ریاض الصالحین میں ایک روایت میں نے پڑھی تھی، اور وہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر روایت پڑھی تھی کہ تبلیغ کیا ہوتی ہے، جب تک تمہارے آس پاس کے لوگ تمہیں برا نہ سمجھیں اس وقت تک تم نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا۔ برا نہ سمجھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ برائی کا کام شروع کرتے، مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو
کسی بھی انسان کو اس کے خواہشات کے خلاف روکا جاتا ہے تو وہ ریاکشن میں چلا جاتا ہے، رد عمل میں چلا جاتا ہے، ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے۔ تو لوگ تبلیغ کرنے والوں کو عموماً تکالیف کا شکار کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی جب تبلیغ لے کر امتوں کے پاس آتے تھے، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی اور صرف 78 مسلمان ہوئے تھے۔ ایک جگہ پر 72 لکھا ہوا ہے، ایک جگہ پر 78 لکھا ہوا ہے، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد۔ اور ان کی جو تکالیف لکھی ہوئی ہیں سورۃ نوح میں، کہ کچھ لوگ کانوں سر پر کپڑا ڈال لیتے تھے، کچھ کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے، کچھ بھاگ جاتے تھے، کوئی منہ پھیر لیتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ ان کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں، یعنی اولو العزم سے مراد مضبوط ارادے والے اور مضبوط ہمت والے جو پیغمبر تھے، وہ اپنی دینی امور کو اور دعوت کو پھر بھی جاری رکھتے تھے۔ اور 13ویں سپارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ فردوا ایدیہم فی افواہہم، کہ بولتے ہوئے نبی کے منہ پر وہ ہاتھ دھر دیتے تھے، یعنی کہ یوں سمجھے کہ وہ اپنے ہاتھ یوں رکھ دیتے تھے، چپ کر جاؤ۔ یعنی اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو تکلیف دی جاتی تھی، تکالیف دی جاتی تھی تبلیغ کے راستے میں، جو کہ یہ تبلیغ ہی ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اور یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی اللہ نے فرمایا تھا، یہ سورۃ طٰہٰ کے بالکل آخر میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر خود کو بھی کاربند رکھیں۔ تو یہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے اور خود بھی نماز قائم کرے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ سے یہ مراد ہے کہ یہ تبلیغ کے جو دو ایلیمنٹ ہیں، ایک نیکی کا حکم اور ایک برائی سے منع، اس کے درمیان میں جو مشکلات آئے اس پر کیا کرنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو تکبر ہے یہ باری تعالیٰ جل شانہ کے شان کو زیبا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ جل شانہ کے لائق شان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث کے اندر انسانوں کے لیے تکبر کو منع فرمایا ہے۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر 70 سال کی عبادت کو کھا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ جل شانہ ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے، شیخ بگرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ چال جو ہم چلتے ہیں، نہ ہم سلو چلے نہ ہم تیز چلے، ہم مڈل وے میں چلیں، تو اس کو کہتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ۔ یہ گاڑی کے معاملے میں بھی یہی ہے، گاڑی بھی ہمیں مڈل سپیڈ میں چلانی چاہیے، نہ زیادہ تیز ہو جائے نہ زیادہ آہستہ۔ اتنی آہستہ ہم چلانے شروع کر دیں کہ ٹریفک کا فلو میں فرق آئے، اور نہ ہم اتنی تیز چلانی شروع کر دیں کہ اگلے بندے کو ہم ایکسیڈنٹ کے ساتھ ملے آئے یا حادثے کے ساتھ ملے آئیں۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو نیچی رکھو، پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور سب سے بری آواز جو سی ہوتی ہے وہ گدھے کی ہوتی ہے۔ جب گدھا بولتا ہے تو وہ بری آوازیں لگتی ہیں۔ کون انسان ایسا ہے جو دنیا کے اندر گدھے کی آواز کو اچھا سمجھتا ہو؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ مرغا جب اذان دے تو اس وقت دعا مانگا کرو، اچھی دعا مانگا کرو اللہ جل شانہ سے۔ اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ وہ گدھا شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رات کے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ الم ترو، کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری فرما دی۔ یہ مسخر سے کیا مراد ہے؟ آسمان اور زمینوں میں کیا چیزیں ہمارے لیے مسخر ہے؟ گائے بھینس بکری دیکھ لے، گائیں کتنی طاقتور ہوتی ہے، بھینس کتنی طاقتور ہوتی ہے، اور یہ طاقت میں ہونے کے باوجود انسان کے ہاتھ میں ہے۔ ایک چھوٹا سا انسان کا بچہ گائیں کی اور بھینس کی نکیل کو پکڑ کے اس کو کھینچ کر لے جا رہا ہوتا ہے، اور گائیں اور بھینس پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نے مسخر کیا ہے۔ قربانی کے دنوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ جانور آپ سے باہر ہوتے ہیں تو کتنے لوگ جو ان سے ہیں وہ ان کو تکالیف کا سامنا ہوتا ہے۔ جب اکا دکا جانور بفر جاتے ہیں تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔
پوری کائنات میں جتنے جان چوپائے ہیں وہ اگر سارے بفر جائیں تو انسانوں کا کیا حال ہو. یہ اللہ نے مسخر کر کے انسان کو دیے ہیں. جتنے چوپائے انسان کے تابع داری کرتے ہیں، اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ سارا انسان کے سامنے وہ مسخر ہے. اس کو نکیل ڈال کے آپ جتنے مرضی لے جائیں، اس کو پر سواری کریں، کچھ نہیں کہتا. جو اللہ نے مسخر کر کے دیے ہیں. سورج چاند ستارے سیارے اللہ نے مسخر کر کے دیے ہیں. پہاڑ بھی اللہ نے مسخر کر کے دیے ہیں. اللہ نے تو یہ بھی فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، یہ جو نہریں چلتی ہیں اور دریا چلتے ہیں زمین پر، یہ بھی تمہارے لیے مسخر ہیں. یہ بھی اپنا راستہ جو ناپ کر چلتے ہیں تو یہ بھی تمہارے لیے مسخر ہے. جو دریا بھی پھرتا ہے تو خدائی عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں جب آبادیوں میں داخل ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا سائنسدان اور بڑے سے بڑے سائنسی طریقے بھی کیا ہوتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ نے اپنا ایک احسان دکھایا ہے کہ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے مسخر کر کے تمہیں یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. اور کبھی کبھار یہ بھی فری چیزیں تمہیں اللہ اس لیے دکھا دیتے ہیں کہ اگر یہ بھی پھر جائیں تو تمہارا زمین پر رہنا محال ہو جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ لوگ جو اللہ کے معاملے میں بغیر کسی علم کے جھگڑا کرتے ہیں. وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور نہ ان کے پاس کوئی ایسی رہنمائی ہے جھگڑا کرنے کے لیے، اور نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے. یعنی اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی رہنمائی اور بغیر کسی روشن کتاب کے اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس کی پیروی کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علی آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے بھی پیروی کرو اللہ کے نازل کردہ دین کی، تو وہ کہتے ہیں ہم پیروی کریں گے اس مذہب کی جس پر ہمارے باپ دادا تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو اس کے والدین یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں اور یا مجوسی بنا دیتے ہیں. مجوسی سے مراد وہ ہوتے ہیں جو آتش پرست ہوتے ہیں. تو یہ دنیا کے اندر اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے ہمیشہ اس مذہب کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے والدین کا ہو. تو یہی فنومینا اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اللہ فرما رہے ہیں اگرچہ شیطان ان کے باپ دادا کو بلاتا ہو جہنم کے عذاب کی طرف، تو کیا یہ لوگ بھی اپنے باپ دادا کی پیروی کر کے جہنم کے عذاب کی طرف جائیں گے؟ وہ آگ کے کنارے پر کھڑے ہوں گے تو کیا یہ بھی آگ کے کنارے پر کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ اللہ جل شانہ نے ایک سوالیہ انداز کے اندر بات بیان فرمائی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر والدین اپنے باپ داداؤں کی ہر بات کو نہیں ماننا چاہیے، بلکہ جو ان کی رسوم و رواج ہے، ان کی باتیں دین الہی سے اور وحی الہی سے اور پیغمبروں کے تعلیمات سے ٹکرائی، ان کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جو اپنا چہرہ یعنی جو اپنے آپ کو حوالے کر دے اللہ کے، یعنی جو متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف، وہ محسن، اور اس حالت میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو. میں نے آپ کو احسان کا ترجمہ پہلے بھی بتا دیا تھا ہدی ورحمۃ للمحسنین والی آیت کے اندر کہ محسن سے کیا مراد ہے، احسان کرنے والے سے کیا مراد ہے. تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو گویا اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑے کو. یعنی اللہ جس نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا تو گویا اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، یعنی اس نے مضبوط سہارے کو پکڑ لیا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات کا جو انجام ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے. یعنی سارے معاملات کا انجام اللہ ہی بیان فرمائیں گے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، قیامت والے دن اس کے فیصلے ہو جائیں گے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو ناشکری کرتا ہے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو اے نبی ان کا جو کفر ہے وہ آپ کو غمگین مت کرے. الینا مرجعہم، یہاں اللہ تسلی دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما رہے ہیں کہ اے نبی یہ سارے کے سارے لوگ لوٹ کر ہماری طرف ہی آئیں گے. اصل میں مرجعہم الینا تھا، تو اللہ نے الینا کو سٹارٹ میں لے کر آئے تو اس کو حصر کہتے ہیں کہ گویا اللہ نے فرمایا ہماری طرف ہی یہ لوٹ کر آئیں گے، کہیں اور نہیں جائیں گے. فننبئہم، اور ہم ان کو بتا دیں گے بما عملوا، جو کام کرتے رہے ہیں. تو اگر یہ کفر کرتے ہیں تو اے نبی آپ غمگین نہ ہو، ہم ان سے خوب بدلہ لے لیں گے. ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ دوسری تسلی ہے کہ اے نبی اللہ کی ذات خوب جاننے والی ہے سینوں کے بھیدوں کو بھی، یعنی سینوں کے رازوں کو بھی اللہ خوب جاننے والا ہے. نمتعہم قلیلا،
ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تھوڑی سی، یعنی دنیاوی زندگی جتنی وہ گزار لیتے ہیں وہ مہلت میں ہے۔ ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر ان کو ہم مجبور کر کے لے جائیں گے بہت سخت عذاب کی طرف۔ اگلی آیت سنیں، یہاں پر وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ان کافروں سے اگر آپ سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے، ضرور بضرور یہ بات کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ زمین آسمان سورج چاند ستارے سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ آخرت کا انکار کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے مر کے ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان اللہ الغنی الحمید، بے شک اللہ لاپرواہ ہے اور بہت بے نیاز ہے اور بہت تعریفوں والا ہے۔ لاپرواہ سے کیا مراد؟ ساری کائنات بھی اگر اللہ کی نافرمانی پر آ جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، خدا پھر بھی خدا ہے، وہ اللہ کی ذات جو اللہ کی ذات لاپرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات سمجھ ذات ہے۔ سمجھ ذات کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کے سارے کام بغیر کسی ہیلپر کے بن جائیں اور کسی کا کوئی کام بھی اس ذات کا بغیر نہ بنے، وہ سمجھ ذات کہلاتی ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں سارے کلمے بن جائیں، قلم لکھنے والے قلم جو ان سے ہوتی ہے۔ والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور جو سمندر ہیں وہ والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور سمندر سیاہ بن جائے اس کے بعد 7 سمندر اور ہو جائیں۔ دنیا کے اندر ویسے ہے بھی 7 سمندر ہی، یہ 7 اوشنز کہتے ہیں، جس طرح 7 بر اعظم اس طرح 7 سمندر بھی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے سمندر ہو جائیں اور اس کے بعد 7 سمندر اور ہو جائیں اور وہ سیاہی بن جائیں، تو ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کی تعریفیں اور اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ سمندر خشک ہو جائیں گے، کلمیں ٹوٹ جائیں گی اور یہ ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا ایک مضمون اللہ نے سورۃ الکہف کے بالکل آخری میں فرمایا ہے، کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ لو جئنا بمثلہ مددا، یعنی وہ کلمے اگر ٹوٹ جائیں، دنیا کے تمام درختوں کی بنائی ہوئی کلمے ٹوٹ جائیں تو ان کے مقابلے میں اور بھی کلمے آ جائیں، تو اس کے باوجود اس کے مقابلے میں یہ 7 سمندر کیا، اس کے مقابلے میں اور بھی سمندر آ جائیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریفات ختم نہیں ہوں گی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، تو یہ اللہ کی تعریفات کا ہم کہاں احاطہ کر سکتے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، یہاں اللہ جو منکرین آخرت تھے ان کی جو انکار ہے اس کا رد کر رہے ہیں کہ تمہارا پیدا ہونا اور تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا قیامت کے دن ایک ہی جان کی طرح ہے۔ جس طرح تم ماں کے پیٹوں سے زندہ ہو کر نکلتے ہو، اس طریقے سے تم قبروں کے اندر سے بھی زندہ ہو کر نکلو گے، بات ایک ہی ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمى، کہ سورج اور چاند ہر ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ وان اللہ بما تعملون خبیر، تو جب اللہ یہ سب کچھ کرتا ہے تو اے لوگو جو تم کام کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تو سخر الشمس والقمر، یہ مسخر کیا ہوتا ہے اور سورج چاند ستارے کیسے مسخر ہوئے پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ بات اس لیے ہے کہ اللہ ایک ذات ہے جو حق اور سچ ہے۔ وانما يدعون من دونه الباطل، اور جس کو تم اللہ کے ذات کے علاوہ کسی اور کو تم پکارتے ہو وہ ساری باطل ہے، یعنی سب جھوٹ ہے۔ اللہ کے ذات حق ہے اور باقی جو ان کو تم پکارتے ہو وہ جھوٹ ہے، یہ جو حق ہے یہ باطل کے مقابلے میں ہے۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور اللہ کے جو ذات ہے وہ بہت بلند ہے، الکبیر بہت بڑائی والی ہے۔ اللہ کے ذات بلند ذات ہے اور اللہ کے ذات بڑی ذات ہے۔ نماز شروع کرتے وقت بھی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جی ہم چلتے آگے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے، یعنی گویا یہ کشتی کا جو
سمندر میں چلنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، لیوریکم من آیاتی، تاکہ تمہیں دکھائے اللہ اپنی آیات میں سے، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں اور ہر اس کے لیے جو بہت صابر طبیعت والا ہے اور بہت شکر گزار ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، یہاں سے اللہ جل شانہ یہ اس آیت مبارکہ سے اللہ کافروں کے ایک طرز عمل کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کا پس منظر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جب سمندر میں سفر کر رہے ہوتے تھے تو طوفان آ جاتا تھا، جس طرح آج کل سونامی آ جاتی ہے، اور لہریں یوں سے بہت سر پر ایسے صاحبان کی طرح یوں آتی تھی، ایسے کشتی ان کی طوفان میں گر جاتی تھی اور صاحبان کی طرح لہریں ان کے سر کے اوپر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو جب وہ دیکھتے تھے چار اطراف میں لہریں ان کو گھیرا ہوا ہے، تو وہ اپنے سارے بت جن کی وہ پوجا کرتے تھے سب کو بھول جاتے تھے اور اللہ کو مخلص ہو کر پکارتے تھے، ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے تھے۔ اس وقت وہ جو ان کے بت تھے، لات، منات، عزا، حبل، سورۃ الروم میں ان میں اللہ نے بیان کیا ہے ود، سواج، ہوس، یعوق، نصرہ، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ ان سارے بت بھول کے صرف اللہ کو پکارتے تھے اور ساتھ یہ کہتے تھے اللہ اگر یہاں سے ہمیں آپ بچا لیں تو ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے اور ہم مخلص ہو جائیں گے اور توحید پرست ہو جائیں گے۔ گویا کہ وہ بھی جانتے تھے کہ وہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو بندہ غلط کر رہا ہوتا ہے اس کو اپنی غلطی کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ بہرحال تو یہ ان کی اللہ نے مثال بیان کی ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب ڈھانپ لیتی ہے ان کو موجیں كالظُّلَلِ، سایوں کی طرح، یعنی جس طرح سایہ جب ہم دیوار کے نیچے چھپتے ہیں تو اس کا سائے کے اندر چھپ جاتے ہیں، تو گویا لہروں کے سائے کے اندر انسان چھپ جاتا ہے، تو لہریں اتنی بلند ہو جاتی ہے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص اس کے بندے ہو کر۔ فلما نجاہم الی البر، اور جب ہم اس کو خشکی کی طرف نجات دے دیتے ہیں تو فمنہم مقتصد، تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اس میں سے جو میانہ رو ہو جاتے ہیں، یعنی درمیان میں رہ جاتے ہیں، نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں، یعنی کشمکش میں پڑ جاتے ہیں بھی ہم کدھر جائیں، ہم خدا کی طرف جائیں یا بتوں کی طرف جائیں، تو وہ درمیان کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھر دوبارہ بت پرستی کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ سمندر کے اندر رہ کر انہوں نے اللہ کو پکارا، لیکن جیسے ہی اللہ نے وہاں سمندر سے ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف نجات دی، تو وہ مشرک، اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا اذا مشرکون، تو پھر اچانک وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ شرک کس بات کو کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فلاں بت نے ہمیں بچایا اور فلاں بت نے ہمیں بچایا ہے، حالانکہ پکارا انہوں نے اللہ کو تھا۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری نشانیوں کا وہی انکار کرتا ہے جو اے توڑنے والا ہو، بے حد نہ شکرا ہو۔ اے توڑنے سے کیا مراد کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا بھی اللہ ہم تیرے مخلص بندے ہو جائیں گے، تو بعد میں جب وہ پھر دوبارہ شرک کر لیتے ہیں تو گویا وہ عہد توڑ دیتے ہیں، اللہ سے کیا وہ وعدہ توڑ دیتے ہیں اور ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، وخشوا یومن، اور اس دن سے ڈرو، یومن لا یجزی والد عن ولدی، جس دن کوئی بدلہ نہ دے گا والد اپنے بیٹے کو، یعنی باپ اپنے بیٹے کو کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا، نہ اس کو کام آ سکے گا۔ ولا مولود ہوا جاز عن والدی شیئا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے والد کو رائی کے دانے کے برابر کوئی نفع دے سکے گا۔ شیئن کا مطلب ہوتا ہے جس طرح میں نے پہلے آپ کو ایٹم کے بارے میں بتایا ہے، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی نفع کوئی باپ اپنے بیٹے کو اور کوئی بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکے گا۔ یہ سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے کائنات میں، والدین کا رشتہ اپنے بچوں کے ساتھ سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے، اور بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان رشتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنے قریبی رشتے قیامت کے دن ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گے تو مطلب کوئی کام نہیں آئے گا، پھر تو بیوی سیکنڈ پر آ جاتی ہے، بہن بھائی سیکنڈ پر آ جاتے ہیں، وہ تو ثانوی چیزیں بن جاتی ہیں۔ یہ جب قریبی رشتوں میں سے جو انتہائی قریبی ہیں وہ بھی جب ہمارے فائدے نہیں آئیں گے، تو اللہ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے ان کو بیان کیا ہے یوم یفر المرء من ابی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، اپنے باپ سے بھی بھاگ جائے گا اور اپنی ماں سے بھی بھاگ جائے گا۔ یوم لا یجزی والد ولد ولا مولود هو جاز عن والدی شیئا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے قیامت کا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دھوکے میں ڈالنے والا۔
جو دھوکے میں ڈالنے والا کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ اچھا جی، جو آخری آیات آ رہی ہے اس کو بولتے ہیں غیب کی چابیاں، یعنی اللہ جل شانہ کے ساتھ علاوہ کوئی بھی ان کا ایگزیکٹ علم نہیں رکھتا۔ ایک ہوتا ہے نالج، ایک ہوتا ہے ایگزیکٹ نالج اور ایکوریٹ نالج، یہ اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس ہے، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، یہ نبیوں کو بھی نہیں دیا گیا کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اس بات کا بھی اللہ کے پاس علم ہے کہ اللہ بارش نازل کرتا ہے۔ بارش کب آئے گی اس کا نالج بھی اللہ کے پاس ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ جو ویدر پریڈکشن ہوتی ہے، یہ جو محکمہ موسمیات والے ہیں یہ پریڈکشن کر دیتے ہیں ابھی فلاں فلاں ڈیٹ کو بارش ہوگی، تو ان کی کبھی کبھی پریڈکشن غلط بھی ہو جاتی ہے۔ میپ ویدر کا بھی بتا رہا ہوتا ہے بھی فلاں فلاں ٹائم پر بارش ہوگی، لیکن اس ٹائم پر بارش نہیں ہوتی۔ میں نے خود کئی مرتبہ اس بات کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ پریڈکشن کا مطلب ہوتا ہے اندازہ۔ انسانی نالج ان معاملات کے اندر ایگزیکٹ یا ایکوریٹ نہیں ہوتا، وہ پریڈکشن پر ہوتا ہے، اندازے پر ہوتا ہے، پروبیبلٹی پر ہوتا ہے۔ اللہ کا نالج ایگزیکٹ ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے ابھی یہ کہاں برسے گا جا کر بادل، محکمہ موسمیات کے میپ پر جو بادل نظر آ رہا ہے یہ کہاں جا کر برسے گا۔ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ تو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آج فار ایگزامپل پنجاب کے فلاں علاقے میں اتنی بارش ہوگی، لیکن بادل وہاں سے گزر کے اگلے علاقے یا اس اگلے علاقے پر جا کر بارش برسا دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، یعنی جو کچھ ماں کے پیٹوں میں ہے ان کو بھی خوب جانتا ہے۔ یہاں پر بھی سوال آ جائے گا، الٹرا ساؤنڈ مشین بتا دیتی ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ میں جو ماں ہے یہ موصوف ہے۔ اب میں آپ کو یہ ایک عربی کی ٹرم ہے، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کریکٹرسٹکلی اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، بد ہوگا یا نیک ہوگا، وہ کیسا ہوگا، وہ کیا کرے گا، وہ کس طرح کا ہوگا، اس کا مزاج کیسا ہوگا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری کی ساری کریکٹرسٹکس اس میں آ جاتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ والے تو صرف یہ بتا دیتے ہیں لڑکا یا لڑکی ہے، اور کئی مرتبہ یہ مشاہدے میں بات آئی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ مشین کچھ دکھا رہی ہوتی ہے اور پیدا کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ بعد میں والدین بتا رہے ہوتے ہیں الٹرا ساؤنڈ میں تو یہ آیا تھا، الٹرا ساؤنڈ میں تو لڑکی آئی تھی اور پیدا لڑکا ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کے نالج کے اندر خطا کا احتمال ہے، اللہ کے نالج میں خطا کا احتمال نہیں۔ دوسرا جواب سنو، انسان ان چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے آلات کا اور مشینوں کا محتاج ہے، جبکہ اللہ نہ کسی مشین کا محتاج ہے اور نہ کسی آلہ کا محتاج ہے۔ خدا باری تعالیٰ جل شانہ اپنے علم پر کامل دسترس رکھتے ہیں، اور اللہ کا نالج ایکوریٹ بھی ہے، اور بغیر کسی واسطے کے اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کا علم متصل ہے۔ جس طرح ہم حواس خمسہ سے علم حاصل کرتے ہیں، یہ وہ علم نہیں ہے جو اللہ کا ہے، اللہ کا علم بنفس ہی اس کے ذات کے ساتھ قائم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس اس بات کو نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی بھی نفس اس بات کو نہیں جانتا کہ وہ کون سی زمین پر مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اور یہ واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس جگہ پر انسان کی موت لکھی ہوتی ہے، جس زمین پر انسان کی موت لکھی ہوتی ہے، اگر اس زمین پر وہ انسان نہ ہو تو اللہ اس کو اس کی زمین کی طرف کوئی کام نکال دیتے ہیں، وہ خود چل کے وہاں جاتا ہے تو پھر وہاں اس کی موت آ جاتی ہے۔ بہرحال بحث لمبی ہو جائے گی، ویڈیو پہلے بھی بہت لمبی ہو چکی ہے، تو لقمان کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے تشریح کے ساتھ۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز امتحانی نقطہ نظر سے آپ اس کو اب حل کر لیں گے، تو اب انشاءاللہ العزیز مزید اگلی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ سورۃ لقمان کی تفسیر مکمل ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔